السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 38 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ تو آیت نمبر 37 میں یہاں تک بات ہوئی تھی کہ کس طریقے سے حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے خصوصی رزق سے نوازا، اور کس طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کر رہے تھے۔ ان ساری باتوں کا ذکر ہوا تھا۔ خود حضرت زکریا علیہ السلام بھی اولاد کے لیے فکر مند تھے، ان کی بھی اولاد نہیں تھی۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی اللہ رب العالمین سے گاہے بگاہے دعائیں کرتے تھے، جس میں اولاد کے حصول کی بھی دعا کرتے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سورہ مریم کے اندر موجود ہے، اور یہاں پر بھی دعا موجود ہے۔ وہاں پر جو دعا کی تھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، جس کا ذکر سورہ مریم میں ہوا ہے، وہاں کے الفاظ بڑے زبردست ہیں۔ وہاں حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا تھا، جو الفاظ وہاں پر نقل ہیں سورہ مریم میں، وہاں یہ ہے کہ رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکم بدعائک رب شقیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، میں تجھ سے انی وہن العظم منی، میری جو ہڈیاں ہیں وہ ہڈیاں بالکل کمزور ہو چکی ہیں، اور میرے سر کے بال بالکل سفید ہو چکے ہیں۔ یعنی اس موقع پر اولاد کی امید کوئی کرتا ہی نہیں ہے۔ لیکن ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ دیکھیے انبیاء اکرام کے دعاؤں کا طریقہ ہے کہ کیسے وہ لوگ دعا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی سے ڈائریکٹ مانگتے تھے، جب بھی دعا کرنا ہوتا تھا اللہ تعالی سے دعائیں کرتے تھے سیدھے۔ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، بڑھاپا آ گیا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ بڑھاپا آنے میں ایک لمبا وقت لگتا ہے، اتنے وقت تک یہ دعا کرتے رہے، لیکن کبھی بھی اللہ رب العالمین کا در نہیں چھوڑا، اور اللہ تبارک و تعالی کا در چھوڑے بغیر اللہ رب العالمین ہی کے دربار میں ہمیشہ دعا کرتے رہیں۔ اور دعا کرنے کا انداز بھی ایسا کہ ولم اکم بدعائک رب شقیہ، اے اللہ تبارک و تعالی، میں تجھ سے دعا کرنے میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا۔ اب یہاں پر بھی دیکھیے دعا زکریا علیہ السلام کی منقول ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ ہنالک وہیں اسی وقت، یعنی کہ جب حضرت مریم علیہ السلام دعائیں کرتی تھیں اللہ تعالیٰ سے، اور زکریا علیہ السلام ان کی کفالت کرتے تھے، وہیں حضرت زکریا علیہ السلام بھی اسی وقت دعا کی زکریا نے ربہ، اپنے رب سے، وہیں اسی وقت زکریا علیہ السلام نے بھی دعا کی اپنے رب سے، اور کیا کہا؟ قال، کہا، ربی، اے میرے رب، فرمایا اے میرے رب، ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، عطا کر دے مجھے، ہب مطلب عطا فرما، لی مطلب مجھے عطا فرما، من لدنک ذریۃ طیبہ، من مطلب سے، لدن مطلب پاس، کا مطلب آپ، یعنی آپ کے پاس سے، یعنی اپنے پاس سے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اپنے پاس سے ایک ذریۃ طیبہ، ذریہ یعنی کہ اولاد، طیبہ مطلب پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ انک سمیع الدعاء، بے شک تو، انک، ان مطلب ہوتا ہے بے شک، کا مطلب آپ، بے شک آپ، سمیع الدعاء، سننے والے ہیں دعا، یعنی دعاؤں کو۔ اللہ تبارک و تعالی بے شک آپ دعاؤں کو سننے والے ہیں۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، فنادته الملائکہ، پس، فا مطلب پس، نادت آواز دیا، ہو مطلب اس کو، الملائکہ مطلب فرشتوں نے۔ تو دیکھیں یہاں پہ فنادتہ میں کتنے الفاظ آ رہے ہیں؟ فنادتہ، ٹھیک ہے، اس میں فا الگ ہے، نادت الگ ہے،
اور ہو جو ہے یہ الگ ہے، یہ تین. پس فا مطلب پس، نادت آواز دیا، ہو اس کو، ہو جو ہے یہ زکریا علیہ السلام کے لیے استعمال ہوا ہے یہ پروناؤن، اور نادت جو ہے یہ فعل ہے، اس کا فاعل جو ہے آگے فرشتے ہیں. یعنی پس آواز دیا فرشتوں نے ان کو، یعنی زکریا علیہ السلام کو آواز دیا. وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ مطلب اور ہوا مطلب وہ، اور وہ یعنی حضرت زکریا علیہ السلام اس حال میں تھے کہ کھڑے تھے، یصلی فی المحراب، عبادت کر رہے تھے، یعنی یصلی نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب محراب میں، یعنی جو ان کی جگہ تھی خاص جہاں پر نماز پڑھتے تھے. اور وہ آواز دیتے ہوئے اور خوشخبری دیتے ہوئے آئیں کہ ان اللہ یبشروک بیحییٰ، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خوشخبری دیتا ہے، بشارت دیتا ہے آپ کو، بیحییٰ، یحییٰ کی، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری بشارت دیتا ہے. کون خوشخبری و بشارت دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین آپ کو. یحییٰ جو ہے یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا نام جو اللہ تعالیٰ نے ہی رکھ دیا تھا. اور وہ کون ہوں گے؟ مصدقم بکلمۃ من اللہ، وہ تصدیق کرنے والا ہوگا، یعنی وہ جو بچہ ہوگا وہ تصدیق کرنے والا ہوگا بکلمۃ من اللہ، اللہ کے کلام کی، یعنی وہ کلمات جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یعنی اللہ کے کلمات کی، یعنی جو کتابیں اللہ رب العالمین کی آ چکی ہیں، یا اسی طریقے سے وہ کتابیں جو اللہ تبارک و تعالی یا صحیفے یا جو بھی احکام اللہ رب العالمین کی جانب سے نبیوں پر نازل ہو چکے ہیں یا ان کے اوپر ہوں گے یا آگے آنے والے وقت میں ہوں گے، اگر اس کے بارے میں بھی خبر دی گئی ہے تو یہ سب کی تصدیق کریں گے. وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور سیدن وہ سردار ہوں گے، یعنی سردارانہ صفات والے ہوں گے، یعنی کہ وہ لیڈر بنیں گے. یعنی یہ جو یحییٰ ہوں گے وہ بھی لیڈر ہی بنے گا. اب نبی تو ایسے ہی لیڈر ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے. وحصورا، وہ مطلب اور حصوراً مطلب نفس کو قابو میں رکھنے والے ہوں گے. نفس کو کیا ہوں گے؟ قابو میں رکھنے والے ہوں گے، یعنی اپنے نفس کا ناجائز استعمال نہیں کریں گے، غلط استعمال نہیں کریں گے، اور جہاں اللہ رب العالمین کے نافرمانیاں ہیں ان نافرمانیوں کی طرف وہ نہیں جائیں گے. وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نبی ہوں گے. وَنَبِيًّا یعنی کہ جو آپ کو بیٹا عطا کیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے، وہ کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے. من الصالحین، اور صالح لوگوں میں سے ہوں گے، نیک لوگوں میں سے ہوں گے. یہ اتنی باتیں فرشتوں نے ان کو کہی. اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ دعائیں تو میں بہت زمانے سے کر رہا ہوں اور مجھے یہ یقین بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، لیکن ایک بیگ جب فرشتے یہ سب خبر لے کر اور خوشخبری لے کر آئے تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بہت تعجب ہوا. تو تعجب میں انہوں نے فرمایا، قالا یعنی زکریا علیہ السلام نے فرمایا، کہا، ربی، اے میرے رب، انا یکون لی غلام، کس طرح، انا مطلب کیسے، کس طرح، یکون ہوگا، لی مطلب مجھے، غلام مطلب بیٹا، یعنی مجھے کیسے غلام ہوگا، مجھے کیسے بیٹا پیدا ہوگا. وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر، جبکہ وا مطلب اور، قد مطلب بے شک، بلغنی آ پہنچا ہے مجھے، بلغنی، بلغا مطلب آ پہنچا ہے، نی مطلب مجھے، الکبر مطلب ہوتا ہے بڑھاپا، الکبر یعنی بڑھاپا، اس حال میں کہ بڑھاپا مجھے پہنچ چکا ہے. وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بانجھ ہے، یعنی میری بیوی کے اندر بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں ہے اور میں بڑھاپے کو آ گیا ہوں، تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے. قال، تو اس نے فرمایا، کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات فرشتوں نے بتائی، کذالک ایسے ہی ہوگا، یعنی یہ ہونے کا ہے، ایسا ہوگا. ہاں، اسی طرح اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کرتا ہے، ما یشاء جو چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی چاہتا ہے، جیسے بھی چاہتا ہے وہ کرتا ہے. قال، تو فرمایا، رب اجعل لی آیہ، یعنی زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی بتا دیجئے یا بنا دیجئے، اجعل بنا دیجئے، لی میرے لیے بنا دیجئے، آیہ کوئی نشانی، جس سے پتہ چلے کہ ہاں مطلب مجھے اولاد ہونے والی ہے اور حمل ٹھہر گیا ہے، مجھے
ایسی کوئی نشانی بتا دیجئے۔ قال، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کہ آیت یہ ہے، نشانی یہ ہے تمہارے لیے اس سلسلے میں کہ نہیں، اللہ مطلب کہ نہیں، تکلم الناس، کہ تم نہیں بات کر پاؤ گے لوگوں سے، یعنی تم انسانوں سے بات نہیں کر پاؤ گے ثلاثۃ ایام، 3 دن تک، 3 دن تک تم انسانوں سے بات نہیں کر پاؤ گے، الا رمزا، مگر رمزا مطلب ہوتا ہے، رمز مطلب اشارہ، اشارے سے ہی بات کر پاؤ گے، ورنہ تم لوگوں سے بات ہی نہیں کر پاؤ گے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ تم لوگ 3 دن تک بات ہی نہیں کر پاؤ گے؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اندر طاقت جو ہوگی بات کرنے کی، جیسے گونگے ہو جاتے ہیں، بولنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، ویسا ہو جائے گا ان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ ہو جائے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے گا۔ 3 دنوں تک ایسا ہی رہے گا، صرف تم اشاروں سے بات کر پاؤ گے، تو اشارے سے حضرت زکریا علیہ السلام بات کریں گے۔ یہ جب ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو حمل ٹھہر گیا ہے اور اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا، اتنی عمر ہونے کے بعد اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ تمہیں اولاد دے، اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ لہٰذا اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، اللہ رب العالمین کے شکریہ کے طور پہ ہمیشہ ذکر و اذکار کی بات ہوتی ہے، نماز کی بات ہوتی ہے، عبادت کی بات ہوتی ہے۔ وَاذْكُرْ، اور ذکر کرتے رہو، یعنی تم اور تمہارے اہل خانہ اور دیگر لوگ ذکر کریں۔ یہاں خاص طور سے حضرت زکریا علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، لیکن اس میں مراد پورے لوگ ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور ذکر کرو، یعنی یاد کرو اپنے رب کو، یعنی اپنے رب کے لیے اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، ذکر و اذکار میں مشغول رہو، کثیراً، بہت کثرت سے، خوب دل لگا کر کے اپنے رب کو یاد کرو، یعنی اس کا ذکر و اذکار کرو۔ وسبح، اور تسبیح بیان کرو، یعنی اس کی پاکی بیان کرو۔ وسبح بالعشی والابکار، اس الہ العالمین کی تسبیح بیان کرتے رہو، بالعشی والابکار، عشی یعنی شام، ابکار مطلب صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان، یعنی تسبیح تو دن رات بیان کرنا ہے، نماز تو پڑھنا ہے، لیکن بالخصوص جسے ہم صبح و شام کا اذکار کہتے ہیں، اس میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ تو یہ باتیں اللہ رب العالمین نے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں بتائی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، اور جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اب پھر واپس سے مریم کی بات ہو رہی ہے کہ اے مریم، ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم، بے شک اللہ تبارک و تعالی اصطفاکی، منتخب کر لیا ہے تم کو اللہ تعالی نے سلیکٹ کر لیا ہے، وطہرکی، اور تم کو پاکیزگی عطا فرمائی، یعنی کہ تم پاک عورت ہو۔ ابھی تمہاری پاکیزگی کے اوپر تہمت لگے گی آنے والے وقت میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت پاک صاف بنایا، یعنی کہ تم جسمانی طور پہ بھی پاک صاف رہتی ہے، اور عفت اور پاک دامنی کے طور پہ بھی تم پاک صاف ہو، تو کوئی کچھ بھی بولے تم اس پہ دھیان مت دو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کیا ہے، واصطفاکی علی نساء العالمین، اور ترجیح دی ہے علی نساء العالمین، تمام عالم کی عورتوں پر۔ علی مطلب پر، نساء مطلب عورتیں، العالمین مطلب جو زمانے دنیا بھر کی جو عورتیں ہیں، یعنی پورے دور کی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے تم کو فضیلت دی ہے۔ تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہے یہ کافی کامل عورت ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں تو بہت ساری کامل عورتیں ہوئی ہیں، لیکن عورتوں میں کم ہی ہیں، جس میں حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو کہ فرعون کی بیوی مریم علیہ السلام ہے۔ اور اسی طریقے سے یہاں اس آیت کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب سے زیادہ فضیلت حضرت مریم علیہ السلام کی، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالم اور تمام دنیا بھر کی جو عورتیں ہیں، ان میں جن عورتوں کو فضیلت دی ہے، ان میں سے ایک تم بھی ہو۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وفضل عائشہ علی نساء، کہ عائشہ کی جو فضیلت ہے تمام عورتوں کے اوپر، وہ کالسرید علی سائر الطعام، جیسا کہ سرید ایک کھانا ہے، تمام کھانوں کے اوپر جو ہے اس کو فضیلت دی جاتی ہے، ویسے ہی عائشہ کی فضیلت ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ حضرت مریم علیہ السلام نمبر 1 ہے، ایسا نہیں۔
بلکہ جن عورتوں کو سب سے زیادہ اعزاز دیا گیا اور منتخب کیا گیا، اسپیشل کیٹیگری میں رکھا گیا، ان میں حضرت مریم علیہ السلام بھی ہیں۔ یا مریم اقنتی لربک، تو اے مریم اب تمہیں کرنا کیا ہے؟ دیکھو تمہارے ساتھ بھی ابھی بہت بڑا معاملہ ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بغیر شوہر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، تو آگے آنے والا وقت بہت آزمائش کا ہے تمہاری قوم کے اعتبار سے، لہذا تم بھی کیا کرو، یا مریم اے مریم اقنتی، فرما برداری کرتی رہو، لربی کی، اپنے رب کی۔ اور یہاں جو ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے معنی میں بھی ہے کہ کھڑے ہو کر یعنی قیام کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتے رہو، وسجدی، اور سجدہ ریز رہو اللہ کے سامنے، یعنی سجدہ کرتی رہو، ورکعی، اور رکوع کرو یعنی جھک جاؤ، مع الراکعین، جھک جانے والوں کے ساتھ، یعنی رکوع وغیرہ کرنے والوں کے ساتھ کیا ہو جاؤ، جھک جاؤ، یعنی میرا شکر گزاری کرو۔ شکر گزاری کرو گی تو اس کے بدلے میں تمہیں اور اچھے چیزیں نصیب ہوں گی، مع الراکعین۔ ذالک من انباء الغیب، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ یہ من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہیں، یہ غیب کی باتوں میں سے ہیں، نوحیہ الیک، ہم وحی کر رہے ہیں ان چیزوں کی، یعنی یہ جو پرانی باتیں ہیں حضرت مریم کے بارے میں، یا اسی طریقے سے حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں، یا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں، ابھی جو ہم تم کو بتا رہے ہیں یہ ساری کی ساری باتیں غیب کی ہیں، الیک، آپ کی طرف ہم وحی کر رہے ہیں۔ وما کنت لدیہم، وا مطلب اور، ما مطلب نہیں، کنتا مطلب تم تھے، اور تم نہیں تھے، لدیہم ان لوگوں کے پاس، اذ یلقون اقلامہم، جب یلقون وہ لوگ ڈال رہے تھے، اقلامہم اپنے قلم کو، ایہم یکفل مریم، کہ کون ان میں سے یکفلو کفالت کرے گا مریم کی، یعنی کون کفالت کرے مریم کی۔ اصل میں مریم علیہ السلام کی کفالت کے بارے میں بھی لوگ جھگڑا کر رہے تھے، کوئی کہہ رہے تھے کہ میں کروں گا میں کروں گا میں کروں گا، تو وہاں قرآن اندازی ہوئی، تو قرآن اندازی کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام کے پاس رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے نبی تم وہاں پر نہیں تھے، یہ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ، ہر چیز کا علم نہیں دیا، جیسا کہ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں، اور خود بدعقیدگی کے شکار ہیں اور دوسرے کو کہتے ہیں کہ بدعقیدہ ہیں۔ آپ دیکھیے اس طرح کی بہت ساری آیتیں، وما کنت لدیہم اذ یختصمون، اور تم نہیں تھے اس جگہ پر، لدیہم ان لوگوں کے پاس، اذ یختصمون جبکہ وہ لوگ تکرار کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کی بہت ساری آیتیں، سورہ یوسف میں آپ پڑھیں گے تو یوسف علیہ السلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے جب مکمل کیا، ختم کیا، آخری میں یہی فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون، ایسے کر کے ایک آیت ہے کہ جب یہ لوگ مکر کر رہے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائی لوگ، تو اس وقت تم نہیں تھے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا، وہاں پر بھی یہی کہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، وما ادری سورہ احقاف کے اندر ہے، ما یفعل بی ولا بکم، کہ اور آپ کہیے کہ میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یہ بھی مجھے نہیں معلوم۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وَعَلَّمَكَ یعنی ہم نے آپ کو وہ چیزیں سکھائی ہیں جو چیزیں آپ نہیں جانتے تھے، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو جن چیزوں کے بارے میں علم نہیں تھا ہم نے وہ چیزیں آپ کو سکھائی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، خدا نہیں بنا دیا، اپنی پوری خدائی اٹھا کر کے نبی کو نہیں دے دی ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے صحیح مقام پر رکھنے کے جیسا ہے کہ آپ نبی کو نبی مانیے، رسول کو رسول مانیے، خدا کو خدا مانیے، اللہ کو اللہ مانیے۔ لیکن ہوا یہ کہ آج دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو چیزیں خاص ہیں، ان چیزوں کو اٹھا کر کے لوگوں نے جو ہے
بزرگوں کو دے دیا، اماموں کو دے دیا، اور جو چیزیں اللہ کے لیے خاص ہیں وہ اٹھا کر کے نبی کو دے دیا. تو اس لیے ان چیزوں پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. یہاں تک ہی رہے گا انشاءاللہ آیت نمبر 44 تک. اگلے ہفتے انشاءاللہ آیت نمبر 45 سے بیان ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.